السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. آج کے اس لیکچر میں ہم کریں گے سر سید احمد خان. سر سید احمد خان کریں گے اور سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں آؤٹ لائنس. آؤٹ لائنس میں سب سے پہلے آ جاتا ہے انٹروڈکشن، دین ان کی ارلی لائف آ جاتی ہے، دین چیلنجز، ان کو کیا کیا تھے آفٹر وار آف انڈیپینڈنس، دین ان کی اسٹریٹجی کیا تھی ان چیلنجز کو فیس کرنے کی یا کہنے کی ریفارم کرنے کی. پھر سروسز آ جاتی ہیں سر سید کی، وہ پولیٹیکل ہم وہ بھی دیکھیں گے، ایجوکیشنل، سوشل اور ریلیجس طور پہ. دین ان کے امپیکٹس دیکھیں گے کیا کیا ہوئے پولیٹیکلی، ایجوکیشنلی، سوشلی اور دین ریلیجیسلی. اور پھر اینڈ پہ ہم کریں گے کلچرل اور کریٹیکل ویو اور اینڈ پہ کنکلوژن. سو تھوڑا سا اگر میں ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کی طرف چلوں کہ سر سید احمد خان 1857 کے تو بعد کس طرح سے سامنے آتے ہیں، تو 1857 کی وار آف جو انڈیپینڈنس ہے، یا ہم لوگ تو اسے وار آف انڈیپینڈنس کہتے ہیں، جو برٹشر ہیں وہ اسے میوٹنی کہتے ہیں، وہ اس کو میوٹنی کے طور پہ لیتے ہیں. سو اس وار کے بعد انہوں نے انڈینز کو نہ چن چن کے مارنا شروع کیا. جس کا بھی انہیں لگتا تھا نا کہ یہ گروہ، یہ قوم یا یہ علاقہ ہماری میوٹنی میں ہمارے ساتھ لوگوں کے ساتھ شامل تھا، تو وہ اس علاقے کو، اس گروہ کو، اس قوم کو سزا دیتے تھے. ٹھیک ہے. اور جو لیڈر تھے ان کو انہوں نے سر عام پھانسیاں دی تاکہ کوئی بھی آئندہ ہمت نہ کر سکے ہمارے خلاف اٹھنے کی. سو ان ساری چیزوں کے بعد جو انڈینز ہوتے ہیں نا، ان کو 3 چیزوں کا بڑے اچھے طریقے سے اندازہ لگ جاتا ہے. اب نمبر 1 کیا کہ ہم لوگ یوز آف فورس نہیں کر سکتے انڈینز کے خلاف، انڈینز کہنا سوری برٹش کے خلاف. ٹھیک ہے. نو یوز آف فورس، ہم انہیں فورسفلی یہاں سے نہیں ہٹا سکتے. دوسرا یہ کہ برٹشر ہیو ٹو اسٹے ہیئر، اور ہمیں ان کو ہی لیڈر یا کہہ لیں کہ اپنا ماسٹر ماننا پڑے گا. اور تیسرے نمبر پہ ہمیں انڈینز کو ویسٹرن ایجوکیشن کی، ماڈرن ایجوکیشن کی ضرورت ہے. یہ 3 چیزیں ان کو نا کلیئر کٹ پتہ چل جاتی ہیں. سو ان ساری چیزوں کو اگر ہم نے کرنا ہے تو ہمیں ریفارمز کی ضرورت پڑیں گی. ریفارمز مسٹ ہوں گی معاشرے میں، سوسائٹی میں، ہر میدان میں ہوں گی، پولیٹیکلی، ایجوکیشنلی، سوشلی، ریلیجسلی اور دین کلچرلی. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ چینج ہوں گی، ان میں ریفارمز آئیں گی. سو مینلی جو 2 قومیں تھیں وہ تھے مسلمان اور پلس ہندو، یہ 2 قومیں تھیں. اب ہندوؤں کے جو ریفارمر ہیں نا، میں ان کی پہلے اس لیے بات کر رہا ہوں کہ ان کے جو ریفارمر تھے وہ پہلے آئے تھے، اور ان کا نام ہوتا ہے راجہ رام موہن رائے. ٹھیک ہے. راجہ رام موہن رائے ہے، اور یہ ان کی کہہ لیں کہ جو ڈیٹ آف برتھ ہے وہ 1772 ہے، اور جو ڈیٹ آف ان کی ڈیتھ ہے وہ 1833 ہے. اور یہ انگلینڈ میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی، اور وہ اس وقت یہی سب کچھ جو ریفارمز وغیرہ تھی ان کو امپلیمنٹ کروائی رکھنے کے لیے گئے تھے، اور وہاں ہی ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے انگلینڈ میں ہی. سو میں اگر آؤں تو انہوں نے کیا کیا کہ جو ہندو معاشرہ تھا اس میں کاسٹ سسٹم تھا، چائلڈ میرج تھی، دین ستی تھی، اس کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں. دین ویڈو کا ری میرج نہیں تھا، اور بہت سارے خدا پہ جو ان کے بھگوان ہوتے ہیں ہندوؤں کے، ان پہ یقین رکھتے تھے. ان کا کہنا تھا کہ ہمیں صرف ایک خدا یا ایک اونلی ون گاڈ. ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم ان کی ریفارمز کو بڑے اچھے طریقے سے دیکھیں نا، تو یہ جو ہندوؤں کا جو مذہب تھا نا، ان کو بالکل کرسچینٹی یا مسلمز کے نزدیک لے گئے تھے اگر ہم ان کے نظریات کو لے کے آئے نا. سو یہ تو تھے راجہ رام موہن رائے. ان کو میں تھوڑا سا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کس طرح سے اپنے معاشرے کو ریفارم کر رہے تھے. ہاں، اور انہوں نے بھی کہا کہ ہمیں ویسٹرن ایجوکیشن کی ضرورت ہے. ہمارا تو لیکچر ہے سر سید پہ، یہ میں نے آپ کو صرف اس لیے بتایا کہ تھوڑا سا آپ کو پتہ چل جائے کہ ہندوؤں کے ریفارمر کے ہوتے ہیں، ان کی ریفارمیشن جو ہے کا جو پروسیس ہے، رینائسنس کا جو پروسیس ہے، وہ مسلمانوں سے پہلے سٹارٹ ہو گیا تھا ہندوؤں کا. سو سر سید کی میں اگر بات کرتا ہوں تو سر سید کا بھی یہی تھا ڈیلیما. تو دونوں کا آلموسٹ سیم ہی ہے.
ہر ریفارمر کا وہی ہوتا ہے. اب سر سید کا ڈیلیما کیا تھا کہ اب مسلم جو سوسائٹی تھی نا، اس میں اگر میں پرنٹر یوز کرتا ہوں تو مجھ پہ فتویٰ لگ جاتا ہے. میں اگر انگلش پڑھتا ہوں تو مجھ پہ فتویٰ لگ جاتا ہے. میں اگر ویسٹرن ایجوکیشن لیتا ہوں تو مجھ پہ فتویٰ لگ جاتا ہے. میں اگر انگلش لباس پہنتا ہوں تو مجھ پہ فتویٰ لگتا ہے. غرض یہ کہ ایک بہانہ چاہیے ہوتا تھا کسی کی بھی فتویٰ لگانے کا، اس کو کافر ڈکلیئر کرنے کا. ٹھیک ہے، تو سر سید احمد خان کا بھی یہی ڈائلیما تھا کہ انہوں نے ویسٹرن ایجوکیشن کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی، ویسٹرن کلچرل کو، تاکہ ہم لوگ سروس سیکٹر میں ایک تو برٹش کے ساتھ مل کے کام کر سکیں، دوسرا ہم ہندوؤں کو کاؤنٹر کر سکیں. کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اگر ان کو پہلے اس بات کو نہیں مانتے تھے، یہ پہلے کہتے تھے کہ مسلم اور جو ہندو ہیں وہ ایک دلہن کی دو آنکھیں ہیں، اور دلہن کون ہے؟ وہ انڈیا کی جو سرزمین ہے وہ اس کو دلہن کہتے تھے، اور اس کی دو آنکھیں کہتے تھے ہندوؤں اور مسلمانوں کو. لیکن جب کنٹروورسی ہوتی ہے 1867 کی اردو ہندی، تو یہ ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ ہندو اور مسلمان دونوں اکٹھے نہیں رہ سکتے، اور اگر برٹش چلے جاتے ہیں یہاں سے تو یہ کبھی بھی پاور شیئرنگ کے فارمولہ پہ کام نہیں کریں گے مسلمانوں کے ساتھ مل کے، یہ سپریس کرنے کی کوشش کریں گے. سو ان دی ارلی ایجز ان کو پتہ چل گیا تھا کہ ہمیں جو ہے نا سروس سیکٹر میں آنا ہے، ہمیں ماڈرن ایجوکیشن کی ضرورت ہے، ہمیں ویسٹرن کلچر کو پروموٹ کرنے کی اور سیکھنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم برٹش کے ساتھ مل کے کام کر سکیں. کیونکہ ہمارا جو امیج تھا وہ سافٹ نہیں تھا برٹش کی نظر میں، ہمارا امیج بالکل ہارڈ تھا. ٹھیک ہے، اور انہوں نے انتقامی کارروائی کا صرف اور صرف ایک بندے کو، ایک قوم کو ٹھہرایا تھا، اور وہ تھے مسلمان. سو اس وجہ سے سر سید احمد خان چاہتے تھے کہ مسلمان جو ہے وہ ایک ویسٹرن ایجوکیشن کو سیکھیں، ویسٹرن کلچر کی طرف آئیں، اور تاکہ یہ سروسز سیکٹر میں آ سکیں اور ایڈمن میں آ کے کام کریں، ایڈمنسٹریٹو جو سروسز ہے وہ اس میں آ کے کام کریں اور آگے بڑھ سکیں. سو اب ایک اور چیز کہ سر سید کی جو پرسنالٹی ہے وہ کیوں ہندو انگریزوں میں مانی جاتی تھی، کیونکہ بنجور میں جب فائٹ ہوتی ہے 1857 کی، تو کافی سارے انگلش مین کی یہ جانیں بچاتے ہیں، اور اس وجہ سے جو ہے نا برٹش ان کو کافی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور انہیں جو کہتے ہیں اس کو بھی مانتے ہیں، اور جو وہ لکھتے تھے اس کو پڑھتے بھی تھے. دین انٹروڈکشن کی طرف آتے ہیں. اگر میں انٹروڈکشن کی طرف بات کروں تو وہی کہ راجہ رام موہن رائے نے ہندوؤں کو پرسویڈ کیا، سر سید نے مسلمانوں کو پرسویڈ کیا، اور انہی دونوں کی ایفرٹس کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے انگلش یا انگریزوں سے ڈیمانڈز کرنا سٹارٹ کر دی. یہ لارڈ مکیلے کی ہے. دین گاندھی کی کوڈ ہے کہ if there is anyone who can be considered as a prophet of education then he is none other than سر سید احمد خان. سو یہ دو بہت امپورٹنٹ کورس ہیں. دین آئی ایچ قریشی کیا ہے کہ سر سید کے منظر ہمیں سے پہلے مسلمان جو تھے، نہ ان کے پاس منزل تھی نہ ان کے پاس راستہ تھا. سر سید نے ان کو منزل بھی دکھائی، راستہ بھی دکھایا. ان پہ گہرے بادل چھائے ہوئے تھے نا امیدی کے اور کس کے؟ بدنامی کے. کیونکہ انگریز کہتے تھے کہ آپ ہی ریوالٹ کے ذمہ دار ہو. انہوں نے کہا نہیں، ہم ریوالٹ کے ذمہ دار نہیں ہیں، اس ریوالٹ کے ذمہ دار آپ ہیں، آپ کی وجہ سے یہ ریوالٹ ہوئی ہے. پھر مسلمانوں کے درمیان مایوسی تھی، انہوں نے ایک نیو ہوپ دی مسلمانوں کو. تو یہ ان کی سروسز انف تھی. یا یش قریشی کی کوٹ ہے. اور یہ ٹاپرنگ فگر تھے، ون آف دا ٹاپرنگ فگر جو ان کا ٹائم تھا. ایٹ ٹائم وہ ایک ٹاپرنگ فگر تھے، اور انہوں نے اپنے قلم کے ذریعے مسلمانوں کو بہت ساری سروسز دی. دین ایک ورسٹائل پرسنالٹی تھی ان کی، ایجوکیشنلسٹ بھی تھے، اسکالر بھی تھے، سوشلسٹ بھی تھے، پولیٹیکل لیڈر بھی تھے، اور ریفارمر. دین سر سید نے جو کام کیے، جو ایفرٹس کی، ان ایفرٹس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ علی گڑھ موومنٹ کا برتھ ہوتی ہے، یعنی کا اس کا جنم ہوتا ہے. اور اگر ہم کہیں کہ if there is no علی گڑھ، اگر یہ کہنا غلط نہیں ہوگا، اگر علی گڑھ موومنٹ نہ ہوتی تو پاکستان بھی نہ ہوتا. کیونکہ جتنے بھی لیڈرز تھے، جتنے بھی ایجوکیشنلسٹ تھے، وہ آگے جا کے مسلم لیڈر بنتے ہیں، اور وہ سارے ایجوکیشن حاصل کس سے کرتے ہیں؟ علی گڑھ یونیورسٹی سے، یا علی گڑھ کی جو موومنٹ ہے، جو اس کے نیچے جو انسٹیٹیوشن جتنے بھی کام کر رہے ہوتے ہیں اس سے لیتے ہیں. یہ انٹروڈکشن ہو گیا. اس میں 2-3 کوٹ آ گئی ہیں اور ایک اچھا خاصا بریف انٹرو بن جاتا ہے. دین ارلی لائف کی اگر میں بات کرتا ہوں تو ارلی لائف میں سر سید بارن ہوتے ہیں ایک اچھی خاصی پریسٹیجیس فیملی میں، اپر کلاس کہہ لیں، آج کل کی جو اپر کلاس ہے، ایلیٹ کلاس ہے، اس میں وہ پیدا ہوتے ہیں، اور ان کا بچپن گزرتا ہے مغل کورٹس میں. یہ پرشین پڑھتے ہیں، عربک پڑھتے ہیں، اور شاہ ولی اللہ کے کام سے کافی
متاثر بھی ہوتے ہیں اور اس کو بھی کافی سارا پڑھتے ہیں. اور دین اگر آگے چلوں تو یہ اپنے آپ کو ایک گورنمنٹ آفیشل کے طور پہ سامنے آتے ہیں، نہ کہ عالم کے طور پر. اپنے جو پرسنالٹی ہے اس کو اٹریکٹ کرتے ہیں یہ رائٹنگ کے ذریعے، اپنی پرسنالٹی کو منواتے ہیں رائٹنگ کے ذریعے، اور دین پبلک فورم پہ جا کے اسپیچز وغیرہ کرتے ہیں، اور سون ہی ایک مسلم پرومیننٹ مسلم لیڈر کے طور پہ سامنے آ جاتے ہیں. دین وہ بلیو رکھتے ہیں کہ مسلم جو قوم کا جو ڈیلیما ہے نا وہ ایجوکیشن میں ہے. ہم نے ایجوکیشن کو حاصل نہیں کیا، آج تو ہم لیڈر تو تھے، اس کے حکمران بھی تھے، لیکن ہم نے ایجوکیشن پہ کوئی فوکس نہیں رکھا. آج تو ہم نے انفراسٹرکچر بلڈ کیا، کافی ساری چیزیں بنائی، لیکن ایجوکیشن نہیں کی، ایجوکیشن پہ فوکس نہیں کیا. جب ہمارے ہاں تاج محل بن رہا تھا شاہ جہاں کے دور میں، تو وہاں پہ آکسفورڈ یونیورسٹی بن رہی تھی انگلینڈ میں. سو قوموں کی جو نیڈز ہوتی ہیں نا وہ ڈفرینٹ ہوتی ہیں. جس قوم کی نیڈ یہ ہوتی ہے نا وہی ترقی کرتی ہے، اور جس کی یہ ہوتی ہے نا وہ پھر مار ہی کھاتی ہے 200 سال 300 سال حکمران ہو کے بھی. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ماڈرن ایجوکیشن کی ضرورت ہے، ماڈرن ایجوکیشن کی ضرورت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اسلامک ایجوکیشن کی بھی ضرورت ہے. اور ہمیں یہ نہیں ہے کہ ہمیں صرف اسلامک ایجوکیشن حاصل کرنی ہے، ہم نے دونوں کا مکسچر لینا ہے، اسلامک بھی لینی ہے اور ماڈرن ویسٹرن ایجوکیشن بھی حاصل کرنی ہے. تب جا کے ہم آگے ترقی کر سکیں، آگے فیلڈ میں جا سکیں اور کمپیٹ کر سکیں گے، نہ صرف ہندوؤں کے ساتھ بلکہ انگریزوں کے ساتھ بھی. اور اگر ان کے میں ویژن کی بات کروں، ان کا جو ویژن تھا موومنٹ کا وہ یہ تھا کہ ایک مسلمانوں کی ایک ایسی ایڈمنسٹریٹو کلاس کو کریٹ کرنا جو گورن کر سکے اور کوپریٹ کر سکے برٹش کے ساتھ. ٹھیک ہے. دین ان کا جو فرسٹ تھا امپلائمنٹ تھی وہ ایک کلرک کے طور پہ ہوتی ہے کورٹ میں. دین 1840 میں یہ پروموٹ ہو جاتے ہیں منشی کے ٹائٹل پہ، اور 1858 تک یہ ہائی رینکنگ پہ پوسٹ ہو جاتے ہیں، اور ان کی جو بات چیت ہے وہ ہائی رینکنگ کے جو بیوروکریٹس ہوتے ہیں، آفیسرز ہوتے ہیں، ان کے ساتھ تھی. دین ان کو کیوں پریویلیج حاصل تھا؟ کیونکہ انہوں نے جانیں جو بچائی تھی سیو کی تھی انگلش مین کی، اور برٹش جو ہے وہ جو بھی ان کے کام آتا تھا وہ ان کو بولتے نہیں تھے. اس وجہ سے ان کی کوشش یہی ہوتی تھی کہ سیاست کی بات کو مانا جائے اور ان کو پریویلیج کیا جائے. ٹھیک ہے. اس وجہ سے ان کو زیادہ وہ نیوز میں رکھتے تھے یا ان کی بات کو مانتے تھے، اور جو یہ لکھتے تھے اس کو پڑھتے بھی تھے اور اس کا جواب بھی دیتے تھے. سو چیلنجز کی بات کی جائے تو چیلنجز آپ نے اگر کسی کی پرسنالٹی کا اندازہ لگانا ہے تو دیکھیں کہ وہ کس دور میں ہوتا ہے، کس ایج میں پیدا ہوا. ٹھیک ہے. اس دور میں پرابلمز کیا کیا تھی، چیلنجز کیا کیا تھے، اور اس کی اسٹریٹجی کیا تھی اس کو فیس کرنے کی. سو سر سید احمد خان ایک ایسے زمانے میں سامنے آتے ہیں کہ جب مسلمانوں کی جو قوم ہے اس کو کافی زیادہ دبایا جاتا ہے، کافی زیادہ ٹارچر کیا جاتا ہے. تو یہ سامنے آتے ہیں کہ اور وہ پھر بتاتے ہیں کہ آپ جس جرم کی سزا آپ لوگ دے رہے ہیں اس جرم کی وہ جرم تو آپ نے خود کیا ہے، کیونکہ آپ لوگ ہمیں میوٹنی کی سزا دے رہے ہیں تو میوٹنی کی وجہ تو آپ خود ہیں، آپ کی وجہ سے میوٹنی ہوئی ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، یہ بہت بڑی بریوری ہے ان کی کہ برٹشر کے سامنے آ کے وہ خود کہتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے میوٹنی ہوئی ہے، آپ ذمہ دار ہو اس چیز کے. دین اگر میں بات کروں آگے چیلنجز کی تو وہ نہرو کی کوٹ ہے کہ دا ہیوی ہینڈ آف برٹش فیل مور ہیویلی آن مسلم دین ہندو. سو مسلمان زیادہ سفر کر رہے تھے، مسلم سفر زیادہ کر رہے تھے، ہندوؤں سے زیادہ مسلم سفر کر رہے تھے اس چیز کو، کیونکہ جو بھی انتقامی کارروائی تھی وہ مسلمانوں کے خلاف ہو رہی تھی نہ کہ ہندوؤں کے خلاف. اور پھر خالد بن سعید کی ایک کوٹ ہے کہ مسلمز were not only defeated in their outlook، مسلمانوں کو ان کے نقطۂ نظر میں نہ صرف ان کے نقطۂ نظر میں شکست ہوئی بلکہ ان کو جان بوجھ کر، یہ جو سلکی اس کا مطلب یہ ہے کہ جان بوجھ کر ان کو تکلیف بھی دی گئی، ان کو مصائب دیے گئے جان بوجھ کے، جانتے بوجھتے ہوئے بھی. دین سر سید کی اگر میں آگے بات کروں تو ان کو ایک کیا چیلنج تھا، ان کو ایک چیلنج یہ تھا کہ ان کو تو برٹش کے ٹو فورسز کے خلاف لڑنا تھا، ایک ہی مطلب کہہ لیں کہ ایک بندے کو ایٹ اے ٹائم دو بندوں سے لڑنا پڑ رہا ہے، ایک برٹشر سے اور دوسرا جو ان کے کو ریلیجن ہیں، جو علماز ہیں، جو آرتھوڈاکس کے قسم کے علماز ہیں نا، کیونکہ اس ٹائم پہ جو عوام تھی وہ آرتھوڈاکس علماء کے جو لیڈر تھے نا ان کو مانتی تھی، اور یہ تو ان کے خلاف بات کر رہے تھے کیونکہ یہ ویسٹرن ایجوکیشن کی بات کر رہے تھے، یہ انگلش لینگویج کی بات کر رہے تھے، انگلش کلچر کی بات کر رہے تھے. تو یہ اس ٹائم کی ضرورت تھی. اگر ہم لوگ سر سید اس چیز کو پرموٹ نہ کرتے تو شاید مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان ہوتا، بہت زیادہ ناقابل تعافی.
سو اس وجہ سے ان کے خلاف کافی سارے فتوے بھی آئے، کافی زیادہ بیان آئے، لیکن انہوں نے اپنے کام کو جاری رکھا، اور آہستہ آہستہ پھر علماء کی ایک کلاس بھی ان کے ساتھ مل جاتی ہے، کیونکہ ان کو پتہ چل جاتا ہے جو ینگر جنریشن بڑی ہو کے آتی ہے تو وہ ان کے ساتھ آ کے مل کے کام کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے. وہ آگے ہم انشاءاللہ ڈسکس کرتے ہیں آگے جا کے. اسٹریٹجی ان کی بات کروں تو انہوں نے، ان کے جو بایوگرافر ہیں گراہم صاحب، وہ لکھتے ہیں کہ ان کا ایک ہی پرپس تھا، وہ تھا ایجوکیشن، ایجوکیشن اور ایجوکیشن. انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے ہماری جو انرجی ہے نا، ہمارے اندر جو بچی کچھ انرجی ہے، وہ ہم نے صرف اور صرف ایجوکیشن پہ صرف کرنی ہے، تاکہ ہم لوگ ایک لیول پہ آ سکیں، ایک مقام پہ آ سکیں، تاکہ ہماری بات سنی جا سکے. کیونکہ غریب بندے کی تو کوئی بات سنتا نہیں ہے، جب ایک مقام پہ ہوتے ہیں تو تبھی جا کے آپ لوگوں کو لوگ سنتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ پہلے ایجوکیشن حاصل کریں، جتنی بھی انرجی ایجوکیشن پہ صرف کریں، اور پھر ایک مقام پہ آ کے اپنی جو ڈیمانڈز ہیں، اپنی جو باتیں ہیں، وہ منوائیں. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ جو مسٹ انڈرسٹینڈنگ ہے بٹوین برٹش اینڈ مسلم کو، اس کے لیے ایک چیز ضروری ہے کہ ہم لوگ ابھی کے لیے پولیٹکس میں نہ آئیں. ابھی کے لیے نہ، یہ نہیں ہے کہ آئیں نہ، لیکن ابھی کے لیے پولیٹکس میں نہ آئیں اور سافٹ پولیٹکس کریں، سافٹ پولیٹکس کریں. ابھی ان کے خلاف کوئی احتجاج وغیرہ یا اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں پولیٹکس میں، وہ نہیں کرنی ہے. ابھی ہمیں صرف سافٹ پولیٹکس کھیلنی ہے، اور ابھی ہمیں صرف دوست دوست کھیلنا ہے. ابھی ہمیں برٹشر کو بالکل تانگ نہیں کرنا، اچھا بچہ بن کے رہنا ہے، ان کی باتیں ماننی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سارا کچھ انہوں نے کہا، کیونکہ مسلمانوں کو ایک سافٹ امیج انہوں نے کریٹ کرنا تھا. سو ان کی ایفرٹس کی وجہ سے ہوا بھی، کافی زیادہ کام ہوا ان کی وجہ سے. تو یہ اسٹریٹجی تھی ان کی، اور آبجیکٹو تھے ان کے. دین اگر میں نیکسٹ بات کروں تو ان کی سروسز کی آتی ہے، وہ انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں کریں گے، اس کو کنٹینیو کریں گے. اگر میں نے ایک ہی لیکچر میں کروانے کی کوشش کی تو لیکچر کافی زیادہ لینتھی ہو جائے گا، اور آپ لوگ بھی بور ہو جائیں گے. سو ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.